إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں درس قرآن کی اس مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور اس کتاب ہدایت کو سمجھنے کے لیے جمع فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے فائنل بک کی حیثیت سے، آخری کتاب کی حیثیت سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی یہ سورہ قلم کی آیتیں ہیں. اس سورت کا نام سورہ قلم اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے. اس سورت کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سورت کا آغاز سورہ نون سے، حرف نون سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں. ان میں پہلی صورت سورہ الف لام میم ہے اور آخری صورت یہ سورہ نون ہے. اب اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں ان میں کوئی حرف مقطعات نہیں ہیں. حروف مقطعات کی کئی قسمیں ہیں. ایک سنگل لیٹر جیسے نون، قاف، صاد. ایک دو لیٹر ہیں جیسے حامیم. ایک 3 لیٹر ہیں جیسے الف لام میم. 4 حرف ہیں جیسے الف لام میم را یا الف لام میم صاد. 5 حرف ہیں جیسے حامیم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد. یہ اللہ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ کوڈز تھے جو اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے. مفسرین اپنی کتابوں میں ترجمہ کرنے والے اپنے ترجموں میں ٹرانسلیشن میں لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو خوب جانتا ہے. بعض مفسرین نے اس سے الگ الگ تفسیر کی. کسی نے کہا الف لام را اور اس کے بعد حامیم اور یہ نون کو جوڑ لو تو الرحمن بن جاتا ہے. یعنی رسم الخط کے اعتبار سے الف لام را حامیم اور نون کو جوڑ لو الرحمن بن جاتا ہے. تو گویا اللہ کے ناموں میں سے کچھ اشارے ہیں، کچھ کنائے ہیں. لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کچھ کوڈز ہیں جس پر ہدایت موقوف نہیں تھی، اس لیے ہمیں بتایا نہیں گیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عربوں کو چیلنج دینے کے لیے تھا، جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، پراؤڈ تھا کہ تمہیں اپنی زبان پر ناز ہے، تم اپنے آپ کو اہل کلام سمجھتے ہو، بتاؤ اس کے کیا معنی ہے. صاد بتاؤ اس کے کیا معنی ہے. الف لام میم. تو ان کو عاجز کر دینے کے لیے ایز اے چیلنج اللہ نے نازل فرمایا. اس میں سے یہ آخری حرف نون ہے. نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی.
حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تمام چیزوں کی تقدیر، انسانوں کی تقدیر، اس نے وہ تمام چیزیں لکھ لی۔ اور یہ قلم جس سے ہم استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ دوسری قسم کا قلم ہے۔ وہ قلم جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ اس کی شان تھی۔ یہ قلم، یہ بھی اگرچہ ہمارے ہاتھ سے بنایا ہوا قلم ہے، لیکن یہ بھی احترام کے قابل ہے، اس لیے کہ قلم سے انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور فرمایا علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، لکھنا سکھایا، اور تمام چیزیں ہم جو جانتے ہیں وہ قلم کے ذریعے سیکھی ہے۔ تو قلم کا احترام ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونا چاہیے، یہ علم حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اسی لیے قلم کو پھینکنے سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ وما یسترون، اور وہ چیزیں اور قسم ہے ان چیزوں کی جس کو فرشتے لکھ رہے ہیں، یعنی نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے حکم سے، نعمت سے، فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو شیطان کے اثر سے ایسا بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا جنون ہے ان پر اس لیے ایسا بول رہے ہیں۔ یعنی بالکل قوم سے اگینسٹ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور پوری قوم کے خلاف کوئی بات کہے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ ایک آدمی اکیلا اور پوری قوم ایک طرف، جن میں بڑے بڑے لیڈر بھی ہیں، بڑے بڑے مالدار بھی ہیں، اور یہ آدمی جو نہ کوئی لیڈر ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی لیڈر ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ اس کے پاس سپورٹ اور بیکنگ ہے، پھر بھی یہ آدمی پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، بس یہ جنون ہے اس کو، اس لیے وہ مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے قلم کی، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اور بھلا مجنون سے ایسی باتیں صادر ہو سکتی ہیں جو آپ سے صادر ہوئیں؟ بھلا مجنون سے ایسے فصیح و بلیغ کلمات، قرآن کی آیتیں جو آپ کی زبان سے نکل رہی ہیں، کیا کسی مجنون سے نکل سکتی ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بے شک آپ کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی آپ غمگین نہ ہو، یہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کا اجر بڑھ رہا ہے، اور وہ اجر ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے وہ سنیے، بے شک آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اخلاق حسنہ اور اخلاق کاملہ، ان سے بڑھ کر اگر کوئی اخلاق کا درجہ ہے تو خلق عظیم ہے، آپ تو اس درجے پر فائز ہیں، سب سے ہائیسٹ پوزیشن ہے آپ کی اخلاق اور مانرز کے اندر۔ اور بھلا دیوانہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو اخلاق کا مظاہرہ کرے؟ کیا اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق سیم وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی قرآن جس تھیوری کو پیش کر رہا ہے آپ کی لائف پریکٹیکلی موجود ہے اس کے اندر، یعنی تمام وہ چیزیں جس سے اللہ راضی اور جس لائف سے اللہ خوش ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں۔ جو خادم ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں کا جاننے والا ہوتا ہے، گھر کا بہت کلوز ہوتا ہے، جس آدمی کی خدمت کرتا ہے اس کے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کا مظاہرہ کیا، کبھی آپ نے مجھے مارا نہیں، کبھی یہ تک نہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا، یہ بھی کبھی آپ نے نہیں کہا۔ یہی تو وہ اخلاق تھے۔ جو کافر تھے وہ بھی دیوانے ہو جاتے تھے۔ ایک بڑھیا اپنے کسی بوجھ کو اٹھا کر لا رہی ہے مکہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ماں جان لاؤ میں آپ کی مدد کر دوں، اور اس کا وزن اپنے سر پر اٹھا کر آپ چل کر آنے لگے۔ اس نے کہا بڑھیا نے کہ دیکھ بیٹا، میں تجھے کچھ احسان تو اس احسان کے بدلے میں کچھ دے تو نہیں سکتی، لیکن ایک قیمتی بات تجھے کہہ دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگی ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آباء و اجداد کو برا کہتا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں اور باتیں کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب گھر آ گیا تو اس نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم. حیران ہو گئی کہ یہ وہی شخص جس کے بارے میں یہ کہا کرتی تھی، خود اس کے سامنے اس کی برائی بیان کی، لیکن آپ نے کبھی اف تک نہ کہا. یہی تو وہ اخلاق تھے. 13 سال ظلم و ستم کرنے والے جب آپ کے کنٹرول میں آ گئے فتح مکہ کے موقع پر، تو سب نے یہی کہا. آپ نے جب پوچھا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید کیا رکھتے ہو، انہوں نے کہا ہم تو وہی امید رکھتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اس معاملے کی امید رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ اخلاق ہے. گھر کے اندر اخلاق کا مظاہرہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں روزانہ جب آپ گھر میں آتے سلام کہہ کر، گھر پہ چہرے پر مسکراہٹ اور اسمائل ہے، اور آپ گھر میں آتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا بغیر مسکراہٹ لیے ہوئے، بغیر سلام کیے ہوئے اندر گھر میں آ گئے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ بھی نہیں جو روزانہ ہوتی ہے، اور آپ نے سلام بھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر گھر سے باہر نکل گئے اور پھر چہرے پر مسکراہٹ سے جائے سلام کہہ کر داخل ہوئے. یہ ہے اخلاق. تو یہ اخلاق ہیں. حدیث میں ان کی 3 چیزیں ایسی بتلائی جو ایک اخلاق کے اندر کمال کے اندر فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تجھ سے رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تو اس سے رشتہ داریوں کو جوڑ. واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دے. واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر. یہ اخلاق کا ماڈل دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا مومن کو کیسا ہونا چاہیے، فرمایا مومن ایسا ہو کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اخلاق کا مظاہرہ. یہی اخلاق اگر آج مسلمانوں میں آ جائیں تو کسی اور دعوت کی ضرورت نہیں، اس کے اخلاق خود دعوت دیں گے. اس کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہوں گے. لیکن آج ہم نے ان اخلاق کو چھوڑ دیا. اسلام نے تمہیں وہ زندگی دی ہے جس زندگی سے اللہ بھی راضی اور مخلوق کو بھی نفع پہنچے گا. حدیث میں آئے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے. آج یہ عالم ہے کہ ہماری ذات سے نفع تو نہیں بلکہ نقصان پہنچ رہا ہے. ہماری زبان سے لوگ اور زیادہ ڈر رہے ہیں، گویا زہریلی زبان ہو چکی ہے. کوئی آدمی آپ ہم سے بات کرنے کو اس لیے نہیں تیار ہے، نہ معلوم ہم کیا اس کو بول دیں گے، کیا تلخ اور کیا کڑوا لفظ اس کی ہماری زبان سے اس کے بارے میں نکل جائے گا. اس لیے زبان پر بھی کنٹرول ہو، اخلاق بھی صحیح ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہے جو مجنون ہے. یعنی یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں جنون کس کو طاری ہے، کون مجنون ہے، یہ ان قریب پتہ چل جائے گا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو راستے سے بھٹک گیا ہے اور اس کو بھی جو ہدایت کی راہ پر چل رہا ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کون راہ راست پر آنے والا ہے، کون بھٹکنے والا ہے. فلا تطع المکذبین، مت کہنا مان جھٹلانے والوں کا. ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ کسی طرح ڈھیلے ہو جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ڈھیلے پڑنے سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے میں ڈھیلا پن اختیار کر لیں اور جو ہم شرک کر رہے ہیں اس کو اس سے کمپرمائز کر لیں. جب آپ یہ کریں گے تو ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو جو ہم شاعر، مجنون، جھوٹا، جادوگر کہہ رہے ہیں وہ کہنے میں بھی ہم ڈھیلے پڑ جائیں گے. لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ایسا مت کرنا. ان جھٹلانے والوں کی آپ اطاعت مت کرنا. جو آپ کا پیغام ہے توحید اور رسالت کا پیغام، اس کے پہنچانے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا. جس دعوت کو ہم دینے کے لیے آئے اس دنیا میں وہ دعوت دی جائے گی، اور شرک اور کفر سے ہاتھ ملانا یہ ہمارا شیوانی ہے. بلکہ توحید کی دعوت دی جائے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جائے گا. یہ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں. فلا تطع كل حلاف مہین، اور آپ مت مانیں اس آدمی کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے عزت ہے. یہ ایک ہی آدمی کی سب صفات بیان کی گئی ہیں، ولید ابن مغیرہ کی، اور وہ صفات کیا ہیں؟ اس کی برائیاں ہیں. سب سے پہلی چیز حلاف، بہت قسمیں کھانے والا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ آدمی جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ آدمی خود اپنے آپ کو بھی جھوٹا سمجھ رہا ہے اور اپنی جھوٹی بات کی تائید کے لیے قسم کھا کر سامنے والے کو مطمئن کرنا اور سیٹسفائی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ خود بھی اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، آپ بھی اس کو جھوٹا ہی سمجھو۔ اور قسم کھانا یہ اللہ کے نام کی ایک عظمت کو ہم اپنی کلام کی تائید کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کلام اس قدر ہم نے ذلیل بے عظمت کر دیا کہ بات بات پر قسم ہے، بات بات پر قسم ہے، کوئی اہم بات ہو، کوئی بہت بڑی بات ہو تب اللہ کی قسم کھائی جائے، یہ نہ ہو کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، یہ اللہ کے نام کو ہم بے قدر کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تطع کل حلاف، ہر اس آدمی کی بات نہ مانے جو قسمیں کھا رہا ہے اور مہین بے عزت ہے، ذلیل ہے، اپنا اس کا کوئی مقام نہیں، حماز مشاء بنمیم، تانے دینے والا ہے اور لوگوں کی چغلی کھاتا پھرتا ہے۔ مشاء بنمیم کے معنی ایک بات ادھر سے لی دوسروں کو پہنچائی، وہاں لڑائی جھگڑے لگوائے، وہاں سے لی دوسرے کو پہنچائی، تو لوگوں کی باتیں ایک دوسرے تک اس لیے پہنچاتا ہے تاکہ لوگ جھگڑیں۔ مناع للخیر، اچھے کاموں سے روکنے والا ہے، معتدن، حد سے آگے بڑھنے والا ہے، اثیم، بڑا گنہگار ہے، عتل بعد ذلک زنیم، اجڑ ہے یعنی بالکل جاہل ہے اور اس کے بعد بدنام ہے۔ زنیم کے ایک معنی یہ کیے گئے کہ جس کا نسب معروف نہ ہو، تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا نسب اسی طرح کچھ غیر معروف تھا، اس پر تہمت لگی تھی، اس وجہ سے اس کو زنیم کہا گیا۔ ان کان ذا مال و بنین، اس واسطے کہ وہ اپنے مال اور بیٹے رکھتا ہے، یعنی ایک شخص اگر دنیا میں خوش قسمت نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، اتنی سی بات یہ لائق نہیں کہ اس کی بات مان لی جائے، بلکہ اس کا کیریکٹر دیکھا جائے گا، اس کی زبان دیکھی جائے گی، اس کے اخلاق دیکھے جائیں گے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، اسٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر داغ دیں گے۔ خرطوم جانوروں میں ایک ایلیفنٹ، ہاتھی اور خنزیر کی ناک کے لیے استعمال کیا گیا ہے لفظ۔ عام انسانوں کے لیے انفن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی بڑی ناک کے لیے عربی زبان میں خرطوم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس آدمی کی ناک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خرطوم کا لفظ استعمال کیا کہ اس کی سونڈ پر ہم داغ دیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو ایسے ہی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ یہ باغ والوں کا واقعہ یہاں ذکر فرمایا ہے۔ لکھا ہے کہ یمن کا جو شہر ہے، کیپٹل شہر صنعاء، اس سے 6 میل کے فاصلے پر ایک باغ تھا سروان۔ اس باغ کا جو مالک تھا وہ بڑا دیندار تھا، اللہ پر یقین رکھنے والا تھا۔ اس نے یہ عمل جاری رکھا تھا کہ جب باغ کو کاٹنے کا وقت آتا ہے تو فصل کاٹنے کے بعد جو درازتی سے نیچے کا درخت رہ جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ بھئی فقیروں کے لیے رہنے دو۔ پھل توڑتے وقت جو پھل خود بخود گر جایا کرتے تھے کہا اس کو مت اٹھاؤ، یہ غریب اٹھا لیں گے، یعنی جو ہم توڑ رہے ہیں اس کو جمع کر کے بیچتا تھا اور جو گر جاتے تھے وہ غریبوں کا حق سمجھتا تھا۔ اسی طرح جو بھوسا ہوا کے ذریعے اڑایا جاتا ہے تو اس میں جو بھوسے کے ساتھ دانے گر جاتے تھے کہا یہ بھی غریب اٹھا لیں گے۔ گویا اپنی پیداوار کا ایک حصہ اس نے غربا کے لیے رکھا ہوا تھا جس میں وہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ جس وقت اس کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹوں نے یہ مشورہ کیا کہ باپ تو بیوقوف تھا، اتنا بڑا حصہ غریبوں کو دے دیا کرتا تھا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آئے گا تو ہم چپکے سے چلے جائیں گے، گاؤں میں غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آج ہماری کھیتی کٹنے والی ہے۔ رات کے وقت یہ مشورہ ہوا۔ ایک آدمی، وہ ان میں سے ایک بھائی ایسا تھا جو یہ بات بری سمجھ رہا تھا لیکن وہ بھی خاموش رہا۔ صبح کے وقت اٹھے ہیں تو آہستہ آہستہ جگا رہے ہیں، باتیں بھی آہستہ آہستہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ غریب اٹھ نہ جائیں، ان کو پتہ نہ چلے۔ جس وقت یہ پہنچے ہیں اندھیرے میں، ابھی تو صبح نہیں ہوئی ہے، منہ اندھیرے جب پہنچے ہیں تو کھیت پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آ گیا تھا کہ ایک آگ آئی تھی رات میں اور وہ آگ نے پورے کھیت کو صاف کر دیا تھا۔ یہ اپنے کھیت کو پہچان نہ سکے، کہنے لگے ہم شاید غلط راستے پر آ گئے، اندھیرے میں
ہم کسی غلط کھیت میں آ گئے، اپنا کھیت نہیں ہے یہ. لیکن پھر جب نشانیاں دیکھی، او کنواں تو یہیں پر ہے، ہاں فلاں درخت تو یہیں پر ہے، ان کو لگا کہ واقعی یہ ہمارا اپنا ہی کھیت ہے جو سب ختم ہو گیا ہے. اب اس نے کہا، جو منجلا تھا درمیانی، اس نے کہا میں پہلے ہی کہا کرتا تھا، میرے دل میں تھا کہ یہ بات غلط ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس سے محروم کر دیا. جو فضل تھا اللہ کا، جو نعمت تھی، وہ یہ سب اس سے محروم رہ گئے. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ وہ جو ایک تھا اس کو برا سمجھتا تھا اس کام کو، لیکن اس نے دوسروں کو روکا نہیں، اس کا بھی مال ضائع ہو گیا. حدیث میں آتا ہے اگر آپ کسی کو برا کرتے دیکھیں تو اس کو روکیں، اس سے ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنے دل میں اس کام کو برا سمجھیں. یہ آخری درجہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. جب کسی کو برا کرتے دیکھیں گے ہم اس سے روکیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکتی رہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ جو سروان کا باغ ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں، ہم نے ان کو آزمایا جس طرح کے باغ والوں کو آزمایا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح کے وقت اس کا میوہ ضرور توڑیں گے. ولا یستثنون انشاءاللہ بھی نہ کہا. تعلیم کیا ہے کہ جب کسی فیوچر میں کسی کام کے کرنے پر، مستقبل میں کسی کام کے کرنے پر آپ کر رہے ہیں وعدہ، تو کہیں انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. انشاءاللہ بھی نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. آنے والی آفت اس پر آئی رب کی جانب سے اس حال میں کہ وہ سوتے ہی رہے. فاصبحت کالسریم صبح تک ایسے ہو گئے جیسے ٹوٹ چکا. سریم کہتے ہیں ٹوٹا ہوا، بالکل شکستہ ہو گیا باغ. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بالکل کالا آگ کے کوئلے کی طرح ہو گیا وہ یہ علاقہ. فتنادوا مصبحین آپس میں وہ صبح بولنے لگے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، سویرے جلدی چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو کھیت توڑنا ہے. فانطلقوا وہ چلے وہم یتخافتون اس حال میں کہ وہ آہستہ آہستہ بات چیت کر رہے تھے. سویپ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بات چیت تاکہ لوگ اٹھے نہ. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین کہ نہ آنے پائے ان میں تم پر ان میں سے کوئی محتاج اور مسکین. وغدوا علی حرد قادرین اور وہ سویرے چلے اس لپکتے ہوئے زور کے ساتھ، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنے زور والے ہیں کہ آنے والے کو روک بھی سکیں گے. فلما رأوها جب انہوں نے کھیت کو دیکھا، قالوا انا لضالون کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے. بل نحن محرومون لیکن جب علامتیں دیکھی کہ واقعی ہمارا ہی کھیت ہے، کہنے لگے نہیں بلکہ ہماری تو قسمت پھوٹی، ہم محروم ہو گئے. قال اوسطهم ان میں سے منجلا جو تھا درمیانی، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکی نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین اللہ کی ذات پاک ہے ہم ہی قصوروار ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون اب وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے. جب گناہ کرتے ہیں کچھ لوگ مل کر تو پھر یہی ہوتا ہے، پکڑے جانے کے وقت ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں، تو نے کہا تھا اس لیے ہوا، تو نے کہا تھا اس لیے یہ کام ایسا ہوا، ورنہ میں تو اس سے راضی نہیں تھا. یہ ایک دوسرے پر الزام ڈالتے رہے. فاقبل بعضهم قالوا یا ویلنا کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، انا کنا طاغین ہم ہی حد سے آگے بڑھنے والے تھے. عسى ربنا یبدلنا خیرا منها قریب امید ہے کہ ہمارا رب بدل دے اس سے بہتر ہمارے لیے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کذالک العذاب عذاب اسی طرح ہوتا ہے، آفت اسی طرح آتی ہے. ولعذاب الآخرت اکبر آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح ہوا اسی طرح آخرت میں بھی ہونے والا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہاں سے جا کر جنت میں بیٹھ جائیں گے، جنت ہمارے لیے ریزرو ہو چکی ہے، لیکن جب وہاں جائیں گے جب پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، جیسے عمل کیے جائیں گے ویسے عمل وہاں کٹ اس کا عمل کی جزا اور سزا ملنے والی ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کے برابر قرار دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسی باتیں کرتے ہو. دنیا کے اندر جو لوگ
عیش میں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے ہے اور بہت اچھی ہے، ہمیں اللہ نے دیکھو مال دیا ہے، دولت دی ہے، گھر دیا ہے اور اولاد دی ہے، ہمارا بزنس اچھا چل رہا ہے، جس طرح یہاں اللہ نے اتنا سب دیا ہے وہاں آخرت میں بھی ہماری کامیابی کامیابی۔ فرمائے نہ، یہ نہ سمجھیں، دنیا میں نیک عمل کرنے والا، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بد عمل تو بہت اونچا نظر آتا ہے، نیک عمل کرنے والا آزمائشوں میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم فرق دیکھ رہے ہیں، لیکن آخرت کے اندر تو وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، چاہے دنیا میں اس نے سختیاں برداشت کی، دنیا میں اس نے آزمائشیں برداشت کی، دنیا میں تکلیفیں اٹھائی، لیکن آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اللہ کے لیے ایمان اور عمل صالح کیے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس میں ملتا ہے وہ جو تم کو پسند ہے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے قسمیں لے لی ہیں ہمارے لیے جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں؟ بے شک تم کو وہی ملے گا جو تم کر رہے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھ لیا ان میں سے کون ان کا ذمہ لیتا ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے واسطے کوئی شرکاء ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو شرکاء کو لے کر آئیں، جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے پارٹنر قرار دیا ہے، جن کو یہ اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں، جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، ذرا ان کو لا کر رکھیں، کیا وہ کر سکتے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس وقت کہ کھولی جائے گی پنڈلی اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ حدیث میں کچھ الفاظ متشابہات میں سے ہیں، جیسے یہاں پر بھی قرآن کریم میں ساق کے معنی ہوتے پنڈلی، یہ گھٹنے سے لے کر ٹخنے کے درمیان کا حصہ۔ سورہ فتح میں ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہاتھ۔ اللہ کے لیے یہ جو ہمارے ہاتھ پیر آنکھیں، یہ اللہ کے لیے جسم نہیں ہے۔ یہ جو مثال دی گئی ہے یہ ہمارے جس طرح انسانوں کے لیے مثال دی جاتی ہے، اس طرح آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے اور کہا جائے گا سجدہ کرو، یہ اللہ کی زیارت ہوگی اور لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ تختے کی ہو جائے گی، وہ اپنے چاہنے کے باوجود کہ وہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی جھک نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی پڑی ہوئی ہوگی، ترحقہم ذلہ، اور وہ چڑی ہوئی ہوگی ان پر ذلت، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ ان کو بلایا جاتا رہا سجدے کی طرف اور جس وقت کہ وہ صحیح سالم تھے، جس وقت وہ اچھے تھے، دنیا میں سجدے کا حکم دیا گیا تب انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر محشر کے اندر مومنین تو سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا یا منافقت کرتے رہے وہ سجدے میں گر نہیں سکیں گے، جا نہیں سکیں گے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس آدمی کو جو اس بات کو جھٹلا رہا ہے، یعنی جس طرح ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں چھوڑ دو مجھے اور اس آدمی کو، میں اس سے نمٹ لوں گا، اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو مجھے اور اس آدمی کو جو اس بات کو جھٹلا رہا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے اس جگہ سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ واملی لہم، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان قیدی متین، میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ یعنی دنیا کے اندر یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اللہ فرماتے یہ ڈھیل ہے میری طرف سے، اور جب ڈھیل کے بعد جب ڈوری کھینچی جائے گی اسی وقت ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ وہ بوجھ میں پڑے ہوئے ہوں؟ اس دعوت پر جو آپ کے ذمہ دی گئی ہے، اس دعوت پر آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، آپ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے کہ وہ لکھ کر لاتے ہوں؟ یعنی افسوس اور تعجب کا یہ مقام ہے کہ لوگ اس طرح تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آخر نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان سے کوئی معاوضہ اور فیس لی جا رہی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، اب آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کی راہ دیکھیے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ مچھلی والے سے مطلب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے قوم سے یہ کہہ دیا کہ عذاب آنے والا ہے اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئے عذاب کے نشان دیکھ کر، اور پھر اللہ کے حکم نہیں تھا ہجرت کا، اس وجہ سے جس وقت سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں مچھلی نے ان کو نگل لیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ثابت قدمی سے رہنا، اپنے رب کا حکم کا انتظار کرنا۔ اذ نادا وہو مخزوم، جبکہ یونس علیہ السلام نے پکارا اس حال میں کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی طرف سے احسان نہ ہوتا اور نہ سنبھالتا احسان تو ان کو پھینک دیا گیا تھا چٹیل میدان میں، اس حال میں کہ وہ الزام کھائے ہوئے تھے۔ فاجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو نیکوں میں کر دیا، یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آخری جو آیت ہے، 2 آیتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص عربوں میں مشہور تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جس پر نظر لگا دے وہ مر جاتا ہے، یعنی اس کی نظر بڑی تیز ہے، زہریلی نظر ہے۔ حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے۔ بعض مرتبہ خود اپنی اچھی چیزوں پر انسان کی اپنی نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نظر نہیں لگے گی۔ اپنے ہی بچے اچھے کپڑے پہن کر صاف ستھرے آتے ہیں، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ کہہ دیا کریں۔ گھر بڑا اچھا نظر آیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے بڑا اچھا مکان دیا ہے۔ ورنہ جب اس طرح کی بات، اللہ کا لفظ بیچ میں نہیں آئے گا، اللہ کی تعریف نہیں کریں گے تو بری نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں مشہور تھا، مشرکین نے اس کو دعوت دے کر، انویٹیشن دے کے بلایا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے اس واقعے کو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافرین یہ تو چاہ رہے ہیں کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں قرآن کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ اب اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی کسی ایسے بچے پر یا کسی ایسی چیز پر جس پر بری نظر لگی ہو، اس آیت کو پڑھ کر دم کر دے، وہ بری نظر ختم ہو جائے گی۔ یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، جب کبھی اس طرح اپنے بچوں پر یا کسی پر ہو، یہ آیتیں پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اس کا اثر، نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قلم کی، اس کے بعد ولید ابن مغیرہ کی اس کی جو صفات تھی، اس کی برائیاں تھیں، وہ ذکر فرمائی، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان برائیوں کے ذکر کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشرکین کے اندر اور اس آدمی کے اندر برائیاں تھیں جس سے اللہ ناراض ہیں۔ کسی ایمان والے کے اندر یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، قسمیں کھانے والا ہو، یہ برائی ہمارے اندر نہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح بری باتیں کرنے والا، چغلی کرنے والا، خیر سے روکنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا، گنہگار، یہ تمام صفات مشرکین کے اندر ہو سکتی ہے، کسی ایمان والے میں یہ صفت نہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ فرمایا کہ متقین کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے آخرت میں، اور مجرمین کی طرح ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس واقعے کو ذکر فرمایا جو نظر لگانے کے لیے مشرکین نے بلایا تھا اس آدمی کو، اور اس آیت کی تاثیر یہ بتلائی کہ جو شخص کسی ایسی چیز پر جس پر نظر لگی اس پر پڑھ کر پھونک دے گا، انشاءاللہ نظر کا اثر زائل اور ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔